الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم آج عليك يا نبي اللہ. کا بیان انشاءاللہ کچھ عقائد کے متعلق ہے اور اہل سنت کے عقائد جڑے نے الحمدللہ تعالی اللہ تعالی دے فضل و کرم نال شروع دور تو ہی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تو اہل سنت کے جڑے عقائد نے دور صحابہ تو الحمدللہ تعالی غالب نے، اور فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی لا تزال طائفۃ من امتی منصورین. کتے ارشاد ہے لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ. اس طرح جڑا ہے کئی جگہ تے مختلف الفاظ نے کہ لا یضرهم من خذلهم، اور اس طرح دی احادیث جڑیاں نے نا یہ تواتر مانوی دے نال جڑا ہے صحابہ دے دور تو مرمی چلیاں آ رہی ہیں، اور یہ متواتر المعنی احادیث نے جدا مفہوم یہ ہے کہ ایک امت مسلمہ جڑی ہے ایک گمراہی تے جمع نہیں ہوئے گی، اور یہ بھی کہ وڈے گروہ دی پیروی کرو، اتبعوا الصراط الاعظم، جڑا وڈی جماعت ہے وہ دی پیروی کیتی جائے. یہ حدیث پاک جڑی ہے کہ 73 فرقیاں والی کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ او کما قال. یہ بہت سارے صحابہ کرام تو مروی ہے کہ یہ امت جڑی ہے 73 فرقیاں چ بٹ جائے گی، جنہ دے وچوں صرف ایک جڑا ہے وہی ہدایت تے ہوئے گا. ٹھیک ہے، تے ہن جڑا ہے یہ مطلب فرقہ بنن تو بے شک یہ منع کیتا گیا، لیکن وڈی جماعت دی پیروی نے تو خود نبی پاک نے درست قرار دیتا. فرمایا اذا رأیتم اختلافا، جدو تسی امت چ اختلاف دیکھو تو پھر تسی کی کرنا ہے کہ فاتبعوا الصراط الاعظم، کہ پھر وڈی جماعت دی پیروی کرنی ہے. فرمایا اور اس طرح ایک روایت ہے اتبعوا الصراط الاعظم فانه ما شذ شذ في النار. فرمایا کہ وڈی جماعت دی پیروی کرو کہ بے شک جڑا انہاں تو جدا ہویا وہ جدا ہو کے اگ دے وچ گیا. تو میں قرآن پاک کی جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انعام یافتہ یعنی کہ انعام یافتہ لوگوں نے بیان فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ وہ نے کہ جنہ تے اللہ تعالیٰ نے انعام کیتا، وہ انبیاء کرام نے، وہ صدیقین نے، وہ شہید نے، وہ صالح نے. آج ایک تاثر دیتا جاتا ہے کہ اسی صرف جڑا ہے مدینہ طیبہ جنہ دا مزار مبارک ہے، جنہ دا روضہ پاک ہے، صرف اسی انہاں دا یعنی کہ انہاں نو ماننے ہیں، اور باقی جڑے نے مطلب اسی دوجے نہیں کہندے یہ جڑے بابے نے سب جھوٹیاں کہانیاں نے تے فلاں اور یاد رہے کہ یہ جڑا ہے ایک قصے اور کہانیاں جڑا ہے قرآن کریم دے وچ پوری سورت ہے سورہ قصص، تے قصص دا معنی یہ ہے کہ کہانیاں قصے، اور یہ لارے یہ اگلیاں دے جڑے قصے نے یعنی پہلیاں قوماں دے یہ بعد آن والے واسطے نصیحت نے. کان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب، کہ بعد یعنی کہ بعد والے واسطے یہ جڑے قصے نے یہ نصیحت نے. تو بھائی یہ حقیقت ہے کہ یہ جڑے قصص نے، بلکہ سورہ یوسف میں بھی کیا گیا احسن القصص، یعنی بہترین قصہ. تو یہ کہنا کہ جناب یہ قصے اور کہانیاں یہ بزرگاں دے، بھائی قصے اور کہانیاں تے بخاری شریف دے وچ، بخاری شریف چ بہت سارے یعنی کہ واقعات نے، بہت سارے قصے نے بخاری شریف دے وچ، اور انہوں نے جناب جمع کیتا جائے تے کتاب بن جائے، یعنی کہ اتنے قصے نے. تو پھر اس یعنی کہ یہ تاثر دینا اور یہ جملے اصل چ مارکیٹ چ لے آن کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کے ذہنوں کو خراب کیتا جائے. ہاں جی، تو لیکن یہ ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا یا اچھی کمپنی عطا فرمائی، وہ انہاں جانسیاں دے وچ نہیں آندے کہ انہاں نے خواباں دے واقعات بیان کیتے نے. اس طرح تے بھئی خواب جڑے نے، خواب قرآن کریم دے وچ خواباں دا ذکر ہے. جی ہاں،
حضرت یوسف علیہ السلام خواب دی تعبیر دے جڑے نے آپ خواب دی تعبیر دے بھی ماہر سن. ہاں جی. اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم دے وچ انہاں دے خواب دا ذکر، پھر قیدیاں دے خواب دا ذکر، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ورأیتهم لی ساجدین، انہاں دے خواب دا واقعہ. تو اسی طریقے نا یعنی کہ حضور علیہ السلام دا عمرہ تو پہلے خواب، پھر بعض جنگاں تو پہلے حضور دے خواب انہاں دا ذکر موجود ہے. اور بخاری شریف دے وچ کوئی سیاہی ستہ دی کتاب ایسی نہیں کہ جدے چ خواب دا ذکر نہ ہوئے. خواب جڑا ہے یہ نبوت دا 46واں حصہ اس کو حدیث پاک دے وچ قرار دیتا گیا. ہاں جی. کہ یعنی کہ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ جڑی نبوت ہے اس نو 46 تے اگر تقسیم کیتا جائے تو 6 مہینے جڑے نے وہ آپ عمرے یعنی کہ اس پیریڈ نو 6 تے 46 تے تقسیم کیتا جائے تے باقی پیچھے 6 مہینے بچن گے. تو وہ جڑے 6 مہینے نے وہ آپ کو خواب آندے نے. یعنی کہ حضور علیہ السلام پھر جڑی اسی وڈی عید منانے ہیں یہ بھی خواب دا واقعہ ہے کہ یا بنیا، ہاں انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھنا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اچ خواب دا ذکر. تے پھر یہ کہنا کہ جناب یہ خواب نے یہ واقعات نے یہ بس کڑے ہوئے نے، نہیں ایسا نہیں. خواب کی بڑی اہمیت ہے. یہ جڑی ساری جڑی اذان ہے اسی دینے اذان، یہ اذان بھی خواب دا نتیجہ. مطلب کہندا یہ ہے کہ اس کے بارے مختلف روایات نے جنہوں جو کثیر روایات یہ ہے کہ فرشتے نے خواب دے وچ آ کے عبداللہ ابن زید نو دسیا یعنی اذان دین دا طریقہ دسیا. پھر ایک اس اذان دے بارے 7 یعنی کہ 7 صحابہ نو ایک ہی رات دے وچ خواب آیا. صحابہ قسماں کھا کے کہندے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قسم با خدا ایہی خواب تے میں بھی دیکھیا. اس طرح دیگر صحابہ مرقات دے وچ کہ اس دن رات 7 یا 8 صحابہ نو ایک خواب آیا مرقات المفاتیح دے وچ. اور بعض یعنی یہ 14 تک دا ذکر ہے کہ 14 صحابہ نو یہ خواب آیا اور اس خواب کے مطابق اج تک اذان چلی آ رہی ہے. تو پھر کہنا کہ خواباں دے واقعات بزرگاں دے کوئی حیثیت نہیں رکھ دے. بھی خواب جڑی ہے یہ بارے نبی پاک نے خود فرمایا، بخاری پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. حضور نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی لیکن جڑے مبشرات باقی نے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مبشرات کی چیز نے؟ قالوا وما المبشرات، کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات کی نے؟ تے فرمایا الرؤیا الصالحہ، فرمایا یہ جڑے اچھے خواب نے یہ جڑے نے ان مبشرات کیا جائے گا. یہ مبشرات خوشخبریاں تو مراد جڑے نے یہ اچھے خواب نے. تو حضرات ذی وقار یہ الحمدللہ تعالیٰ یہ واقعات اور جڑے نے خواب نے انہاں دی الحمدللہ اسلام دے وچ بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم دے وچ بھی خواباں دا ذکر ہے. مزید یہ ہے کہ کیا چاہتا ہے کہ جناب ایک کہانیاں تے جھوٹیاں کرامتاں تے یہ وہ اور صحابہ کرام کو تے نہیں سن ظاہر ہوندیاں تے بعد اچھا والے بزرگاں سے بھئی کیوں نہیں صحابہ کرام کو کرامتاں ظاہر ہوئیاں؟ بالکل ظاہر ہوئیاں. احادیث کریمہ دے وچ تے اتھوں تک آیا کسی نے نبی پاک کو پوچھیا کہ اس اونٹنی دے پیٹ دے وچ کی ہے؟ ہاں جی. تے صحابی رسول نے کیا یہ جڑے یہو جیاں چیزاں نبی پاک کو نہ پوچھے کہ ساڈے کو پوچھ لیا کر، میں تینوں دسنا. ہاں جی ہاں میں تینوں دسنا تے تو اس اونٹنی دے نال گندی حرکت کیتی تے او تیری گندی حرکت دا نتیجہ جڑا اے اونٹنی دے پیٹ دے وچ. تے صحابہ کرام دی بھی کرامتاں نے کہ جڑیاں وہ دستے سن. باقی یہ ہے کہ محدود علم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک چیز دی خبر دیتی. صحابہ کہندے نے پرندہ پر بھی ماردا سی تے او دی بھی نبی پاک نے سانو خبر دیتی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور بھی صحابہ دار قطنی دے وچ بھی روایت موجود ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیتا. تو نبی پاک نے جو خبراں عطا فرمائیاں یعنی فرمایا بخاری دے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مروی ہے، بخاری اور مسلم دونوں چ روایت ہے کہ حضور نے شروع تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اینڈ تک جنتیاں دے جنت داخل ہون تک دے جہنمیاں دے جہنم چ جان تک ایک ایک چیز دی خبر دیتی. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے کہ قام فینا مقام فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم. ایک ایک چیز دی خبر دیتی تے حضور نے تے ایک نشست وچ اتنی خبراں دتیاں کہ حضور دا معجزہ ہے کہ آپ نے تھوڑے وقت اتنی کثیر خبراں دتیاں. صحابہ کہتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جن نے یاد رکھ لیا وہ اوڈا ہی وڈا عالم بنیا
سبحان ہاں جی تے جڑا بھول گیا وہ بھول گیا تے صحابہ دا تے علم بھی برابر نہیں سی پھر باقی رہ گیا کہ یاد حدیثاں کتنیاں رہیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تو سب تو حضرت ابو ہریرہ تو سب تو زیادہ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ کو مروی نے آپ تو مروی نے سب تو زیادہ احادیث دیکھو آپ کی فرماتے ہیں بخاری شریف دے وچ جڑا ہے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عنہ احادیث منی اکثر عنہ حدیث منی الا ما كان من عبد الله بن عمر انه كان يكتب ولا اكتب یہ ترجمہ یہ ہے مفہوم یہ ہے فرمایا کہ میرے تو زیادہ کسی صحابی تو حدیثاں مروی نہیں حضور علیہ السلام کی حدیثاں میرے تو زیادہ کسی تو مروی نہیں سوائے عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے انہو کان یکتب ولا اکتب کہ او ساریاں او لکھ لیندے سن میں لکھدا نہیں سن تو بھئی انیاں حدیثاں جڑیاں انہاں تو مروی نے چلو انیاں بھی لگاؤ جنیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تو مروی نے تے لیکن وہ جڑا ہے انہاں تو حدیثاں مروی کتنیاں نے انہاں تو روایت کنیاں ہوئی ہیں 1000 بھی روایت نہیں ہوئی حالانکہ وہ بہت زیادہ حدیثاں انہوں نے لکھی ہیں لیکن روایت 1000 بھی نہیں ہوئی تو مطلب ہے 700 تقریباً حدیثاں انہوں تو مروی نے تو یہ کیوں کہ مصر چلے گئے سن تو یہ نہیں کیا جائے گا انہوں دی اولاد نے فائدہ نہیں اٹھایا جنہوں تو روایت جنہیں باقاعدہ کی گئی ہیں وہ 700 احادیث نے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارے علوم کتنے گئے حضور نے جو صحابہ کرام نے اتنے سارے علوم سکھائے وہ کدھر گئے پھر مطلب یہ ہے کہ ایک نشست جڑیاں اتنی خبریں دیتی ہیں وہ کدھر گئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھ دواں کہ 70 اونٹاں دا بوجھ تیار ہو جائے بعضوں تو زیادہ مروی ہے چلو 70 بھی لگایا جائے کہ 70 اونٹاں دا بوجھ تیار ہو جائے کہ صرف سورہ فاتحہ دی تفسیر وہ کیا کوئی نوی وحی حضرت علی تے نازل ہونی سی مطلب یہ ہوئی وہی سی کہ جڑے حضور نے علوم سکھائے سن جی ہاں تو وہ کتنوں تو مطلب یہ ہے اتنا زیادہ علم سی صحابہ دے کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سینہ بسینہ سکھایا اور جو ویسے سکھایا تو یہ سارے صحابہ نے پھر بھی یہ کبھی دعویٰ نہیں کیتا صدیق اکبر نے بھی نہیں کیتا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے تمام سکھایا وہ سارا مینوں یاد ہے ایک کسی نے صحابہ نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا یہ جناب بخاری پڑھ کے ایک کیویں لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہاں جی جڑی چیز بخاری دے وچ نہیں بخاری تے ایک چھوٹے جے کتاب ہے خود امام بخاری اعتراف ہے کہ میں 6 لاکھ حدیثاں دے وچوں انہوں روایت کیتا مقدمہ فتح الباری پڑھیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 6 لاکھ حدیثاں دے وچوں یہ انتخاب ہویا صرف 4000 مقررات چھڑ دی صرف 4000 یہ ساری حدیثاں جڑیاں نے بقیہ وہ بھی تو حدیثاں ہی نے ایک امام مسلم باب التشہد دے وچ امام مسلم جڑے نے یہ الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بہت فائدہ ہوئے گا اگر دوجاں تے کہ پہنچ گئی نا جتھے جتھے تے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا بے شک اچھا امام مسلم کو پوچھا گیا باب التشہد دے وچ جڑا ہے مسلم شریف یعنی باب التشہد اودے چ روایت ہے کہ جدوں امام مسلم کو پوچھا گیا کہ اے جڑے اذا قرأ فانصتوا کہ جدو امام قرات کر رہے ہوتے تسی چپ رہو یہ جڑا ہے تسی مطلب جڑا ہے یہ حدیث پاک جڑی ہے ٹھیک ہے یہ صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا صحیح ہے تو فرمایا پھر تسی اپنی مسلم دے وچ کیوں نہیں نقل کیتا تو فرمایا کہ میں نہیں نقل کیتا میں صرف وہ روایتاں یعنی کہ نقل کیتی نے اپنی صحیح مسلم سے جنہ تے اتفاق ہے تو مطلب کہتے ہیں کہ صحیح روایتاں بھی نقل نہیں کیتیاں گئیاں تو یہ لوگ جڑے نے کہتے ہیں جناب وہ دے وچ بخاری چ نہیں ہے مسلم دے وچ نہیں ہے تے بخاری مسلم مختصر کتاباں بخاری دا کی نام ہے بخاری دا نام ہے المسند ہاں جی الجامع المسند الصحیح المختصر من آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ اے بخاری دا نام تو مطلب یہ ہے کہ یہ وچ مختصر دے الفاظ نے المسند الصحیح المختصر یہ مختصر کتاب ہے یہ مختصر کتاب نو لے کے تے ایڈے ایڈے وڈیاں بزرگاں تے چڑھائی کرنا ایک کڈی ناانصافی ہے اللہ نے صدیقین تے انعام کیتا اللہ تعالیٰ عز و جل نے جناب شہداء تے صالحین تے انعام کیتا تے کہنا اسی تے صرف مدینے والے نو مننے ہیں نہیں یہ درست نہیں وہ صحیح طرح مدینے والے نے بھی نہیں ماندا کہ جڑا مدینے والے دے یاراں نو نہ منے احادیث دے وچ ہے کہ یا رسول اللہ کہ کل فرمایا حدیث سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من آل محمد آل محمد کون ہے حضور نے فرمایا کل تقی کہ ہر جڑا متقی پرہیزگار ہے یہ جڑا ہے وہ آل محمد ہے کتنے ارشاد ہے ان اول الناس بھی المتقون من كانوا حيث قال متقی پرہیزگار لوگ جنہوں نے لوگ بابے کہنے ہیں بزرگ بابے
تے فرمایا کہ جتھے بھی ہون تے جڑے بھی ہون بے شک سب تو زیادہ میرے قریب ہے متقی پرہیزگار بابے. شیخین امام بخاری تے مسلم انہوں نے کیا جاتا ہے شیخین، تو شیخین دا معنی ہے دو بابے، دو بزرگ. ہاں جی بابے دے نا تو لوگوں نے چڑھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جن نے بیچارہ جڑا نیوٹرل کالج دا اسٹوڈنٹ ہے انہوں جب سامنے کیا جاتا نا کہ بابیاں نے لکھیا ہے تے او بابے الجنس یمیر الی الجنس، تے او بابے دا نا سن کے نفرت ہو جاتی کہ اے تے جناب پرانے فرسودہ خیالات ہوں گے. نہیں، امام بخاری مسلم کیا جاتا ہے شیخین. شیخین دا معنی دو بابے. حضرت ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم نے کیا جاتا ہے شیخین، یعنی دو بابے، دو بزرگ. ہاں جی اسی طریقے نا قبول کے الفاظ میں ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. فرمایا کہ اولین تے آخرین دے وچوں ابو بکر تے جڑے عمر نے یہ دوویں جڑے نے جنتی بابیاں دے سردار. سبحان اللہ، جنتی بابیاں دے سردار. تو بھئی دیکھو بابے جنت چ جان گے تے تاں ہی تے انہاں نوں سرداری ہے، تے جے بابے جنت چ نہ جان گے تے پھر یہ کیویں بابیاں دے سردار. سیدہ کہول اہل الجنت، سیدہ کہول اہل الجنت کہ جنتی بابیاں دے سردار. ہاں جی تو بابے دا مطلب ہے جنت چ جان گے الحمدللہ تعالی. سبحان ہاں جی اللہ. کتے ارشاد ہے کہ البرکت مع اکابرکم اہل العلم، برکت تواڈے جڑے نے انہاں اہل علم بابیاں دے نال برکت ہے. تو الحمدللہ تعالی نبی پاک نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، فرمایا بہتر جوان وہ نے جی، فرمایا بہتر جوان وہ نے جڑے تواڈے بابیاں نے مشابہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ الحمدللہ تعالی. پھر کہ تسی بابے کو ڈیفینڈ کیوں کر دو جی؟ بابے کو کیوں نہ ڈیفینڈ کریے؟ بابے کو ڈیفینڈ کرنا سنت خدا بندی ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے من عادى لی ولی فقد آذنته بالحرب. فرمایا کہ جن نے میرے ولی نال دشمنی لئی میرا یعنی پروردگار دا کھلا اس نال اعلان جنگ ہے. فرمایا کہ جن نے انہاں بزرگاں نال جن نے اللہ دے ولی نال دشمنی لئی فرمایا کھلا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ دا انہاں دے نال. تو پتہ چلا کہ بابیاں نو ڈیفینڈ کرنا یہ سنت خدا بندی ہے. اور بلکہ اتوں تک ہے کہ جن نے کسے یعنی کہ عزت نو محفوظ کیتا جتھے دی تذلیل ہو رہی ہوئے تو فرمایا اونوں اللہ تبارک و تعالی عز و جل او دی اوتھے امداد کرے گا کہ جتھے اونوں امداد دی ضرورت ہوئے گی. ہاں جی تو الحمدللہ تعالی یہ امت جڑی ہے یہ ہمیشہ ایک قائم رہے گی. اور کوئی جڑا ہے ہن آخری بات اس تو بعد بیان ختم کیا جاندے کہ یہ جڑیاں کہانیاں نے ساریاں بھئی دیکھو کہانیاں یہ بنی اسرائیل دے بابیاں دیاں کہانیاں جڑیاں نے ایک قرآن پاک دیکھو 1 لاکھ تو کئی ہزار صحابہ نے. ہاں جی توجہ 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ کرام نے تے جناب حضرت یہ سارے دے سارے ولیاں نالوں افضل، غوثاں نالوں افضل، کتباں نالوں افضل، ابدالاں نالوں افضل. یہ غوثاں کتباں دے بارے بھی حدیثاں نے. یہ حدیثاں جڑیاں نے یہ الحمدللہ المعجم الصغیر، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، ایک کشف الخفا اور ابو بکر ابن شیبہ نے یعنی کہ امام بخاری دے استادہ نے حدیثاں نقل کیتیاں. یہ بہت ساریاں حدیثاں نے کہ نبی جڑا امام ابن حجر اسقلانی نے نقل کیتیاں. تو اتنے محدثین نے بابیاں دے بارے حدیثاں نقل کیتیاں کہ یہ 40 بابے کسی روایت کے 70 بابے یہ ہمیشہ اس امت دے وچ رہن گے. اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت نال رزق دے گا، انہاں دی برکت نال مدد دے گا، اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت نال بارش برسائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی برکت نال دشمناں تے فتح عطا فرمائے گا. یہ انہیاں حدیث دیاں کتاباں نے جنہاں چ روایتاں موجود ہیں کہ ہمیشہ اس امت دے وچ بابے رہن گے، ابدال رہن گے. جی ہاں یہ ابدال جڑے نے یہ غوث کتب ابدال انہاں نوں تے بابے کیا جاندا ہے. جی سنو تے او اس امت دے وچ رہن گے. تو یہ کیا گیا بس آخری بات پہلے سن آخری بات نہ یہ آخری بات ہے کہ بنی اسرائیل دے بابا جی جڑے سن صحابہ معاذ اللہ صحابہ بھی جاہل نہیں سن، اہل علم سن. بنی اسرائیل دے بابا جی قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فرمایا کہ پلک جھپکن تو پہلے او ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آ جان. او بابا جی ہاں جی تے جناب اے صحابہ کرام جڑے نے
انہاں تو اگر یہ ظاہر نہ ہوئے کرامت انہاں کو کوئی اور کرامتاں ظاہر ہو جان یہ والی کرامت ظاہر نہ ہو جائے تو کیا یہ بنی اسرائیل دے بابا جی صحابہ کرام نالوں ود جان گے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام جڑے نے وہ امت دی افضل ترین یعنی کہ پچھلیاں امتاں تو ایس امت تو افضل ترین ہستیاں نے کہ جنہاں نے ایمان دی حالت چ نبی پاک دا دیدار کیتا اور ایمان دی انہاں دا خاتمہ ہویا، انہاں او کروڑاں غوث مل جان تے انہاں دی اس جھلک جڑی نبی پاک دی دیکھی ایمان دی حالت دے وچ انہاں دے برابر نہیں ہو سکدے۔ جی ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ ساڈے معیار دے مطابق جڑا ہے یہ تے صحابی کوئی بھی کرامت نہ دکھائے تے پھر بھی کروڑاں کرامتاں والے بنیاں تو افضل ہے، لیکن انہاں دے بنائے ہوئے معیار دے مطابق جڑا ہے وہ یہ ہے کہ جڑا یہ کرامتاں دکھان گے تے پھر افضل، یعنی 1,00,000 صحابی 1,00,000 تخت لیان تے پھر بنی اسرائیل دے بابا جی تو افضل بنن گے انہاں دے معیار دے مطابق۔